میری بیعت کرو. بت کہہ رہا ہے میرے سامنے جھکو. حسین کہہ رہا میں نہیں جھکوں گا. عزیزو حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے یزید کو ایسی موت دی ہے, اس بت کو ایسا توڑا ہے کہ 1400 سال سے لے کے آج تک وہ طاقتور یزید گالی بن چکا ہے, اور وہ حسین جس نے بت کو توڑا اس پر آج بھی درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. یعنی حسین نے کربلا میں بت توڑ کے ثابت کیا کہ حسین زندہ ہے, حسین صحیح تھا, فکر حسینی ٹھیک تھی, یزید اور یزید کو سپورٹ کرنے والے سارے غلط تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. آج کوئی نام یزید نہیں رکھتا, کوئی ہوگا, کوئی کسی دنیا میں ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو مسلمان ہے نا, مسلمان جو حسین پنجتن پاک کو مانتا ہے اور تھوڑی سی اس میں ہے, وہ یزید کا نام نہیں رکھے گا. اس کو یزید نہیں رکھنا, یہ نام نہ رکھنا, اس کو گالی کس نے بنایا؟ حسین نے بنایا ہے. عزیزو ایسے طاقتور کا نام گالی بنا دینا, اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں, اسی کو تو کمال کہتے ہیں. عزیزو ابراہیم نے فقط بت توڑا تھا, پتھر کا توڑا تھا, اور یہاں طاقتور بت توڑ کر حسین نے نماز کو زندہ رکھا, فکر کو صحیح کیا, اور سارے بتوں کو توڑ کر بتایا لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. اگر جھکنا ہے تو فقط خدا کو جھکو اور کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا. یہ کس نے کیا؟ اس حسین ابن علی نے کیا, جس کی آج ہم مجالس کر رہے ہیں, اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے. ٹھیک ہے عزیزو, آگے بڑھو. حضرت ابراہیم, توجہ چاہوں گا, پڑھ رہا ہوں, اس منزل کی طرف جان لینا چاہتا ہوں. تو بس حضرت ابراہیم بت شکن, وارث ابراہیم بت شکن. اس کے جد نے بھی, حسین کے بابا نے بھی بت توڑے تھے نا, یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے نا, حضرت امیر المومنین نے بت توڑے تھے نا. کیونکہ عزیزو بت توڑنا انہی خاندان کا کام ہے, اور کوئی بت توڑ نہیں سکتا. بتوں کو سجدہ کرنے والے بہت مل جائیں گے, بتوں کے سامنے عبادتیں, آپ ظاہر سمجھ رہے ہیں میری بات کو, بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے بہت مل جائیں گے, بتوں کے سامنے عبادتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے, بتوں سے مانگنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن مہر نبوت پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے والا ایک ہی ملتا ہے, جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ابراہیم کے 3 امتحان, توجہ چاہوں گا عزیزان محترم. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم نبی نے کتنے امتحان دیے؟ 3. وہ 4 تو ان کی خصوصیت تھی, امتحان 3 ہوئے. وہ بت کو توڑنا امتحان نہیں تھا, وہ ایک مقابلہ تھا, حضرت ابراہیم نے توحید کے ساتھ وہ کیا, لیکن باقی 3 امتحان تھے. پہلا امتحان سنیے, حضرت ابراہیم سے مال کا امتحان لیا گیا, جان کا امتحان لیا گیا, اور اولاد کا امتحان لیا گیا. لیکن میں اپنے انداز سے پڑھ رہا ہوں, اب اس کو سنیے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی. مال کا امتحان کیسے لیا؟ حضرت ابراہیم, آپ کو معلوم ہے, وہ بکریاں, گوٹ اور دوسرے جانور جو ہوتے تھے, ان کو لے کے جاتے تھے باہر پانی پلانے, گھاس کھلانے, جس کو چرانا کہتے ہیں, آج بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم کا کام یہ تھا, ورک یہ تھا, حضرت ابراہیم لے کے جاتے تھے وہاں پر بکریوں کو, اور جو ہے نا گائے کو, گائے تو نہیں تھی, بھیڑیں اور یہ سب چیزیں ان کو چرانے جاتے تھے. جب وہ گیا, سنیے گا, بڑی عظیم بات ہے, جب ان کو لے کے گیا چرانے کے لیے, وہ اپنا حضرت ابراہیم کام کر رہے تھے. ایک خوبصورت, وہاں پر ایک چھوٹا سا ماؤنٹن تھا, بہت چھوٹا, پہاڑی سے کہتے ہیں, وہاں پر ایک نوجوان خوبصورت جمال والا انسان, جوان, وہاں پر آ کے کھڑا ہوا. حضرت ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ جوان وہاں پر کھڑا ہے, اور وہ جوان پڑھ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آواز, یہ ساؤنڈ حضرت ابراہیم کے کانوں میں. ابراہیم نبی خلیل خدا جو اپنے کام میں مصروف تھے, اتنا بڑا مال ان کے پاس تھا, جب یہ کان میں آواز آئی سب بھول گئے, سب چھوڑ دیا, ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو دیکھا کہ وہاں ٹیلے پر, وہاں ماؤنٹن پر جو چھوٹی پہاڑی تھی,
وہاں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا ہے اور وہ بول رہا ہے سبوح القدوس رب الملائکۃ۔ ابراہیم نے سب چھوڑا، آئے اس جوان کے نزدیک، میں اور آپ نہیں کر سکتے، آئے وہاں پر، کہا دیکھو جوان، یہ ذکر اتنا پیارا ہے، اس ذکر میں اتنی لذت ہے کہ میں اسے دوبارہ سننا چاہتا ہوں، اور دیکھو تم اگر اسے ایک مرتبہ کہہ دو تو یہ جتنا میرے پاس مال ہے نا اس کا ایک حصہ میں آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، سودا کر رہے ہیں، دیکھیں سودا ہو رہا ہے، تجارت ہے یہ، اور ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک، اس جوان نے کہا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر مزہ آیا، پھر عشق چڑھا، اس الفاظ کی نورانیت ملی۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کہا دیکھو ایک مرتبہ اور کہہ دو تو ایک اور حصہ تمہیں دے دوں، مجھے کیا ہے، تو سودا کا۔ دوبارہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا تو پھر حضرت ابراہیم کو ابھی سننے کا اور شوق پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ پھر کہا دیکھو ایک حصہ باقی ہے، دو تو دے دیے، ایک اور حصہ باقی ہے، تو یہ بھی تم لے لو، ایک مرتبہ اور کہہ دو سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس جوان نے کہا، ابراہیم کو ابھی اور شوق پیدا ہوا، اب کچھ بھی نہیں ہے، توجہ جاؤں گا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب خاموشی سے وہاں سے آئے اور اس جوان کے بالکل نزدیک کھڑے ہوئے، کہا دیکھو اتنا بڑا چراوا ہے، اتنی بڑی یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو سنبھالنے والا خادم بھی چاہیے، غلام بھی چاہیے جو کام کرے، تو دیکھو ایک مرتبہ اور کہہ دو میں تمہاری غلامی میں آ جاتا ہوں۔ سمجھ رہے میرے بھائی، عشق کیا ہوتا ہے رب پروردگار کا، ذکر اور اذکار کا عشق ہوتا کیا ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ کہا، توجہ چاہوں عزیزان محترم، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی غلامی میں رکھو، اپنے کام کے لیے رکھو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک مرتبہ کہو سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ وہ ملک تھے نا، انہوں نے کہا بابا ابراہیم، اللہ تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا، میں جبرائیل ہوں، اللہ تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا، ایگزام کرنا چاہ رہا تھا، تجھے مال سے پیار ہے یا مجھ سے پیار ہے۔ تو عزیزو، اگر میں نماز قضا ہوں یا نماز اول وقت نہ پڑھوں اس لیے کہ کام ہے، دکان ہے، فلاں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے مال سے محبت ہے، خدا سے محبت بولے نہیں ہے، یہ نہیں تو بول سکتے تھے، تو سچی بات ہے، سچی بات نہیں ہے، یعنی انہیں فقط ایک ذکر سے محبت تھی، ہمیں اس پروردگار کی باقی عبادتوں سے بھی عشق نہیں ہے، اس لیے جب ہمارا کام ختم ہو جائے تو خدا کو سجدہ کریں گے، پہلے ہمارا کام ختم ہو جائے، تو یہ مسئلہ ہے۔ وہاں پر کہا اے ابراہیم، اللہ آزمانا چاہتا تھا، ایگزام کرنا چاہتا تھا، مال سے تجھے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے، تو نے ثابت کر دیا ابراہیم یہ مال تیرا، تو اللہ کے امتحان میں قبول ہو گیا، 100 مارک مل گئے، 100 ملتے نہیں ہیں لیکن دے دیا اللہ نے۔ اب چلے آگے، دوسرا امتحان ہوا جان کا، سنیے گا مجھے، دوسرا ہوا جان کا، جب وہ بت توڑا اور کہا حضرت ابراہیم تم نے کیا، ابراہیم نے کہا بابا تم کیسے خدا کو مانتے ہو جو اپنوں کو نہیں بچا سکا، تمہیں وہ بتا نہیں رہا کس نے توڑا ہے، تو ایسے بے پر آ رہے، اس سے پوچھو، کہا وہ بولتے نہیں ہے، کہا بولتے نہیں تو بیوقوف مانا کیسے جو اپنے آپ سے خدا کو نہ بچا سکے، اس خدا کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ آخر وہ غصے میں آئے، نہیں ابراہیم نے کیا اس کو مانو، انجینئرنگ میں ڈالا،
ٹھیک ہے نا. وہ چیز تھی جب آگ بڑی روشن کی گئی تمام چیزیں. منجنیق توجہ چاہوں گا, منجنیق میں ڈالا, منجنیق میں گھما گھما کے ابھی آگ میں جانے والے ہیں. 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ باقی ہے. اوپر والوں کو ترس آ گیا. کون اوپر والے؟ ہاں اللہ نہیں ہے, ملائکہ ہے. اللہ کو کیا ترس آ گیا؟ اللہ تو امتحان لے رہا ہے نا. ملائکہ کو رحم آ گیا اور فوراً کہا پروردگار. جبرائیل نے کہا پروردگار اجازت ہے اس کی مدد کو جاؤں, یہ بھی چل جائے گا بیچارہ, تیرا نبی ہے, تیرا خلیل ہے, جل جائے گا. خدا نے کہا جاؤ, اگر وہ مدد مانگتا تو کرو اس کی. اب جبرائیل آئے, توجہ چاہوں گا عزیزان محترم, جبرائیل آئے, ابراہیم سے خطاب کیا. ابراہیم سے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ اب عزیزوں اگر کہیں ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے جبرائیل سے مانگ رہے, اور اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ہوتا کہ ہم نے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تکبر آتا ہے. دونوں طرف حضرت ابراہیم پھنس گئے. نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. اب کرے تو کرے کیا نبی؟ توجہ چاہوں گا, یہی تو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جو ابراہیم کو اتنا چکر دلائے گئے, ان کا ٹھکانے تھا ہوش, اور انہوں نے وہی جواب دیا جو بالکل صحیح تھا. تو مصطفیٰ کو نعوذ باللہ چھوٹے سے بخار میں اتنا ہو گیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا وہ کیا بول رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم مسلمانوں سے یہی تو دعوت دیتے ہیں, دعوت فکر دیتے ہیں. سوچو تو صحیح, جب ابراہیم کا ذہن اپنی جگہ پہ باقی رہا, تم بھی مانتے ہو, تو فخر الانبیاء, سید الانبیاء محمد مصطفیٰ چھوٹا سے بخار میں میرا سر خراب نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا کیسے خراب ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے. صاحب بڑا سخت امتحان ہے, کٹھن منزل ہے, جواب کیا دیا جائے؟ اب سوچ کر, سیکنڈ ہے, سیکنڈ نہ بھی گرنے والے, فوراً کہا حاجت ہے تجھ سے نہیں. اللہ اکبر, حاجت ہے. تکبر نہ ہے, خدا کہے گا تو کون ہوتا, حاجت نہیں تجھے. حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں, اپنے پروردگار سے ہے. توجہ چاہوں گا, پروردگار سے ہے. بس انہوں نے یہ جملہ کہا, خدا نے کہا تو امتحان میں قبول. جیسے ہی منجنیق میں ڈالا, توجہ چاہوں گا, جیسے ہی منجنیق سے آگ میں آئے, امتحان میں کامیاب ہوئے, آگ میں آئے, حضرت ابراہیم جلے نہیں جلے. قرآن نے کیا کہا؟ یا نار کونی باردن و سلاما. اے آگ, توجہ چاہوں گا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. خالی ٹھنڈی نہیں, خالی نہیں کہا کہ کولڈ ہو جا, نہیں, ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو عزیزوں, آپ صاحبان علم اسکولوں یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھیں, یہ بچے جوان آپ بہتر جانتے ہیں, جہاں گرمی زیادہ ہو وہاں بھی انسان کی جان کو خطرہ ہے, اور جہاں ٹمپریچر -0 سے بڑھ کے -50 ہو جائے وہاں پر بھی انسان کی جان کو خطرہ ہے. برف جم جاتی ہے انسان مر جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ مر جاتا ہے نا. جب بہت زیادہ مائنس پہ آ جائے تو عزیزوں, خدا نے پہلے کہا تھا 1300 سال بعد کسی کو پتا چلا کہ ٹیمپریچر نیچے بھی جاتا ہے, اور نیچے چلا جائے تو اتنا ٹھنڈا ہو جائے تو انسانوں کو موت آ سکتی ہے. تو عزیزوں کوئی تو حکمت تھی نا سلامہ کہنے کی, یعنی اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم بچ جائے. صلوات پڑھے محمد والے. اے آگ, اب جو اردو سمجھ رہے ہیں وہ تو بولے میرے ساتھ. اے آگ, سب سمجھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, بولنا نہیں آتا, سمجھتے سب ہیں. آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کہتا سب بولتے ہیں, بچے نہ سن رہے نہ سمجھتے, لیکن میجارٹی سمجھتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اے آگ اتنا ٹھنڈا ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرا نبی بچ جائے. آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی اور ابراہیم بچ گئے. لیکن امتحان میں قبول ہوئے یا نہیں؟ 100 مارک. 2 ایگزام ہوئے, دونوں میں 100.
اب تیسرا امتحان سنیے، یہاں پر خدا اگر آپ کی توجہ ہوگی تو مجھے مزہ آئے گا، اور آپ اگر تھوڑا بولیں گے زیادہ مزہ آئے گا. اس میں بہت زیادہ پوائنٹ ہے. اشارہ کروں گا، حضرت ابراہیم سے حکم آیا، ابراہیم اپنے میں وہ پورا خواب نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے. اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے، تین شیطان آئے، تین آئے نا. پہلے ابراہیم کو آئے. ابراہیم، توجہ چاہوں گا، میں سارا واقعہ نہیں پڑھا، سنا ہے آپ کا واقعہ، لیکن یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. شیطان نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کو حکم ہے. کہا چھوڑو، اب بیٹا ہے اس کو بھی ذبح کرو گے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان بول رہا ہے. کیسے سمجھے؟ اس لیے وہ نبی ہے اور سیدھے راستے سے حکم خدا سے جو گمراہی کی طرف لے جائے وہ شیطانی ہوتا ہے نا. بولیے شیطان ہوتا ہے نا. تو حضرت ایسے بولیے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. اب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم پہ تو نہیں چل رہا ہے، وہ خدا بڑا مزہ آئے گا اگر سمجھ گئے اور میں سمجھا سکا تو. شیطان پہ تو نہیں چلی. اب آئے بی بی کے پاس، ٹھیک ہے نا، بی بی سمجھنا پلیز. کس بی بی کے پاس آئے؟ بی بی حاجرہ کے پاس آئے. حاجرہ یاد رکھیے، بی بی خاص یاد رکھیے گا. بی بی حاجرہ کے پاس آئے شیطان اور کہا بی بی آپ گھر میں بیٹھی ہیں، وہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اٹھیے نکلیے جائیے اپنے بچے کو بچائیے. حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ جو خدا کی مرضی ہے وہی ہونا چاہیے، اللہ چاہتا ہے تو بسم اللہ. اطمینان دیکھیے حضرت حاجرہ کا. لیکن وہ باز نہیں آیا. اس نے کہا بی بی چھوڑے مرضی پروردگار کو، جوان بیٹا ہے. جب اس نے کہا، پوری توجہ عزیزوں، ضائع نہ ہو جملہ، جب اس نے کہا کہ جائیے نکلیے اپنے بچے کو بچانے، تو بی بی حاجرہ نے کہا شیطان مجھ سے دور ہو جا. تو میں پوچھوں عزیزوں آپ سے، ابراہیم نبی تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان تھا، لیکن بی بی حاجرہ تو نبی نہیں ہے نا. تو بی بی حاجرہ کیسے سمجھی کہ یہ شیطان ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، کہیں سے کہیں خود لے جائیے گا. حضرت حاجرہ بی بی کو، ابراہیم کی زوجہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے اور کا دفع ہو گیا یہاں سے؟ عزیزوں فرماتے پتا وہاں سے چلا کہ یہ شیطان ہے کہ وہ زور لگا رہا تھا کہ بی بی حاجرہ گھر سے باہر نکلے. تو بی بی سمجھ گئی جو گھر سے زوجہ کو نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. تو ایک بی بی تو سمجھ کے گھر میں بیٹھی رہی اور دوسری بی بی نہ سمجھ سکی. سلوات پڑھے محمد اور سلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اسماعیل کے پاس گئے. بس اب یہاں پر روک کر ایک نقطہ بیان کے مجلس کو تمام کر دوں، بس پڑھ لیں، پھر یہاں سے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں کل کے لیے انشاءاللہ عزیز رکھیں. دوستوں شیطان تین ہے نا؟ کتنے؟ تین ہے تو پتہ نہیں کتنے، لیکن جس کو ہم پتھر مارتے کتنے؟ تین ہیں. آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں، آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. کئی سوالوں کو جواب دے چکا ہوں. میرے دوستو یاد رکھیے گا، ہم جب حج پہ جاتے ہیں، ارکان حج کرتے ہیں نا، اگر ان تین شیطانوں کو پتھر نہ ماریں حج قبول ہوگا؟ باطل ہے. مارنا کیوں ہے؟ اور فرمائیے تینوں کو مارنا ہے نا. اب میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیے وہاں شیطان بیٹھا ہوا؟ شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے نا؟
شیطان تو نہیں بیٹھا ہوا نا کہ آپ دیکھیں یہ شیطان بیٹھا اس کو پتھر مارے, کوئی نہیں ہے نا ایسی بات. کس کو پتھر مارتے ہیں؟ اس پلر کو پتھر مارتے ہیں, اس دیوار کو پتھر مارتے ہیں جس کو شیطان کی نقل بنایا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, شیطان کی نقل بنایا گیا, اصل تو ہے نہیں وہاں پر, شیطان کی نقل کو پتھر مارتے ہیں. تو بس عزیزان محترم توجہ چاہیے, اگر کوئی چیز صاحب عزت اور صاحب تعظیم ہوتی ہے, اگر اس کی اصل نہ ملے تو اس کی نقل بنا کر احترام کیا جاتا ہے, اور جو قابل مذمت اور قابل نفرت ہو وہ اصل نہ ملے تو نقل بنا کر جوتے مارے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور نقل کا پتہ چلا نا, جو کہتے ہیں ہاں نقل نہیں بنانی چاہیے, اگر کربلا نہیں جا سکتے تو بس تصور رکھو یہاں کربلا مت بناؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, پھر خدا کو کہو نقل کیوں بنائی ہے میرے بھائی, اصل کو بٹھا دیتا. نقل بنانا اس بات کی دلیل ہے, اصل نہ ملے تو نقل بناؤ اور اپنی اپنی عبادت کو جاری رکھو. ٹھیک ہے عزیزو, اب آخری سوال سن لیجیے, بس بات ختم ہو گئی میری. باتیں تو بہت ہے, ختم تو نہیں, لیکن مجلس ختم ہو رہی ہے, باتیں تو انشاءاللہ پھر کل. اب میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سے کرنے کی اجازت چاہوں. عزیزو مجھے بتائیے, حضرت ابراہیم کا مال واپس ملا یا نہیں ملا؟ ملا. حضرت ابراہیم کی جان واپس ملی؟ ملی. حضرت ابراہیم جب بچے کو ذبح کرنے لگے تو حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی, وہ چھری ابراہیم کی اسماعیل پہ چلی نہیں چلی نا, سب چیزیں واپس مل گئی. لیکن وارث ابراہیم وہ ہے, مال گیا تو پھر گیا, واپس نہیں آیا, جان گئی تو گئی پھر واپس نہیں آئی, اور بچے قربان ہوئے تو پھر چھری چل گئی, واپس نہیں آئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ عبادت قبول ہوئی. حضرت حسین جو وارث ابراہیم ہے ان کی بھی عبادت قبول ہوئی, لیکن فرق کیا ہے, وہاں واپس دے دیا, یہاں واپس نہیں دیا. عالم دین ایک چھوٹی سی مثال دے رہے تھے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں بچے ہوتے ہیں, باپ بچوں سے محبت کرتا ہے, لیکن ایک 4 سال کا بچہ ہے, ایک 30 سال کا بچہ ہے, 4 ایئر 30 ایئر, ٹھیک ہے نا. اب 4 ایئر کے بچے کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہو, کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے, باپ جب اس سے لے اور باپ کھانا چاہے اور بچے کے منہ کو دیکھے, بچے کے چہرے کو دیکھے, یعنی بچہ گھبرا گیا, اس کی چیز آپ لے رہے ہیں, باپ ہے, لیکن اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر وہ چیز کھاتا نہیں, اسے واپس کر دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوتا ہے, وہ چیز واپس کر دیتا, کھاتا نہیں ہے کیونکہ بچہ ہے, بعد میں تڑپے گا. لیکن یہی چیز اگر 30 سال کے بیٹے کے پاس ہو تو فوراً لی اور فوراً کھا گیا, جو کچھ بھی اس کے پاس ہو لے لے گا, پھر اس کو واپس نہیں دے گا. تو بس عزیزان محترم یہ فقط ایگزامپل ہے. علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم عبودیت کے بچپنے میں تھے, اس لیے عبادتیں قبول کر کے واپس دے دی گئی, اور حسین عبودیت کی جوانی میں تھی, لے بھی لی اور واپس بھی نہیں کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین جوانی میں تھے عبودیت کے, تو وہاں بیٹے بھی دیے, گھر بھی دیا, گھر کو آگ بھی لگی, سب کچھ ہوا, اس لیے کہ وارث کو جس کا وارث ہے اس سے اونچا ہونا چاہیے, وراثت میں اونچا ہونا چاہیے. تو حضرت حسین ابن علی وارث ہے ابراہیم خلیل اللہ کے, اور وارث کو اس خلیل سے اونچا ہونا چاہیے. اس لیے حسین وارث بھی ہیں, افضل بھی ہیں حضرت ابراہیم سے. انشاءاللہ باقی کئی ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنا چاہتا تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں جو پھر آگے بڑھیں گے. ایک سوال پڑھیں محمد و آل محمد. یہی وارثان انبیاء کربلا میں مصروف عبادت ہے, خطبے دے رہے ہیں, سامنے والوں کو حسین سمجھا رہے ہیں تمہارا راستہ غلط ہے, آؤ اس طرف, آؤ اس طرف, آؤ اس طرف. اس سمجھانے میں ایک کو سمجھ آ گئی,
یزید کے پورے قافلے میں اتنا سمجھایا کوئی نہ سمجھا، ان سب میں ایک سمجھا کہ میرا راستہ غلط ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے ادھر جانا چاہیے، جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا مالک ہے، مجھے اس طرف جانا چاہیے۔ 10 محرم کو سوچا اس نے، کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کس راستے کو اختیار کروں۔ سوچا اگر یزید کے پاس رہوں گا تو ابد اور ہمیشہ کے لیے جہنمی اور لعنتی بنوں گا، اور اگر زہرا کے بیٹے کی طرف چلا گیا تو درود و سلام کے ساتھ میں جنت الفردوس میں حسین کے ساتھ جگہ پا کر ان کی ماں فاطمہ زہرا کی دعا لوں گا۔ یہ دونوں سوچ رہا تھا، سوچ کر ایک راستہ اختیار کیا، اور وہ تھا کہ وہ حسین کے پاس جاتا۔ حضرت حر جن کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ سوچنے کے بعد اپنے گھر آئے، اپنے بیٹے کے ساتھ بات کی اور کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں حسین کے پاس، تم جانو تمہارا کام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کے پاس جاؤں۔ بیٹے نے کہا بابا اگر آپ نے یہ فیصلہ صحیح کر لیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ حسین کی خدمت میں آ کر جنت کمانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹے اگر یہی بات ہے تو بسم اللہ چلتے ہیں، لیکن اے میرے بیٹے میری آنکھوں پر پٹی باندھ، مجھے اپنی ان آنکھوں سے حسین کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حسین کو میں دیکھ نہیں سکتا، میں نے حسین کے دروازے بند کیے تھے، میں نے حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے آگے نہیں جانے دیا، میں نے حسین کو نہر فرات سے ہٹایا، اب میں کس طرح حسین کو دیکھوں؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹا باپ چلے۔ حسین نے وہاں سے حضرت عباس علی اکبر کو بلایا، کہا اکبر عباس میرا مہمان آ رہا ہے، جن کے دروازے روکو، جن کے راستے بند کرو، اگر ان کے پاس آؤ تو وہ مہمان بناتے ہیں، قریب گھر ہے نا، قریب فیملی، جاؤ میرا مہمان آ رہا اس کا استقبال کرو۔ عزاداروں، بیٹا اپنے باپ کو لے کے آ رہا ہے، رونے والوں، ایک مرتبہ بیٹے کی نظر علی اکبر پہ پڑی، جیسے بیٹے کی نظر علی اکبر پہ پڑی، بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر۔ باپ نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ بابا علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے کیا زہرا۔ تھوڑا آگے گئے، 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہے؟ کہا ابوالفضل عباس آ رہے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ عزاداروں، حسین کے ماننے والوں، وارث انبیاء کی مجلس سننے والوں، 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نے پوچھا بیٹا اب کیا بات ہے؟ کہا بابا اب خود حسین تشریف لا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا، اور نے حسین کے قدموں کو پکڑا، میرے اور آپ کے مولا نے خور کو ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں کی پٹی کو کھولا، فرمایا خور یہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ فرمایا مولا آپ سے شرم آتی ہے، میں نے آپ کے راستے روکے تھے مولا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح آپ کو دیکھوں۔ حسین نے فرمایا
اور اس گھرانے کے پاس آنے کے بعد شرم نہیں کی جاتی. عزادارو حسین چوتھی ہے محرم کی آجا. حسین حر کو لے کے خیمے میں آئے، لیکن اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ جب حر حسین کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے نا تو امام حسین نے حر سے ایک جملہ کہا جو دلوں کو آگ لگا دیتا ہے. کہا حر حسین کو معاف کرنا. یا زہرا یا زہرا. جو رونے کے عادی ہیں وہ اپنے رونے کی آوازوں کو بند نہ کریں. امام صادق فرماتے ہیں ہم غریبوں پر اسے روز جس طریقے سے جوان لاشیں پر بڑھیا مار ہوتی ہے کیسے پورام ہوتا ہے. اللہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا حر مجھے معاف کرنا. حر نے کہا مولا کس بات کی معافی؟ آپ میرے آقا میں غلام ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہا حر تم ایسے وقت میرے مہمان بنے ہو کہ میرے خیمے میں پانی بھی نہیں ہے تو میں تجھے میزبان بن کے مہمان پلا سکوں، میں تیری مہمانی کر سکوں. حر حسین کے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. اللہ جانو بس یہ کہہ کر حر نے آواز دی مولا مولا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ ابھی باتیں ہو رہی تھی. جناب فضہ نے پوچھ لیا، جناب زینب نے فضہ سے اے فضہ بتاؤ تو صحیح کون آیا میرے مولا کے پاس؟ فرمایا اے شہزادی حر پشیمان ہو کر آئے ہیں. جناب زینب نے فرمایا فضہ حر کو میرا سلام دے دو. جیسے ہی بی بی زینب کا سلام ملا حر کھڑے ہو گئے. مولا اب ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو بھی سلام کیا جاتا ہے. مولا میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، میں جا رہا ہوں مولا. عزادارو جملہ سننا بس ممبر چھوڑ رہا ہوں. مولا مجھے اجازت دو. مولا حسین علیہ السلام سے حر نے کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دو یہ قربان ہو جائے. عزادارو جوان بیٹا گیا، لڑائی ہوئی، ظالموں نے مل کے حملہ کیا. حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا. جب حر نے دیکھا کہ حر کا بیٹا زمین میں گر گیا ہے حر چلنے لگے اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حسین نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا. یا زہرا خدا کی قسم شب جمعہ حسین کی غربت ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ لیا. کہا حر کہاں جا رہے ہو؟ مولا میرا بیٹا غریب زمین پہ آیا ہے میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. کہا نہیں حر تو باپ ہے، تیرا جوان بیٹا ہے. اے حر تو نہیں جا، تو برداشت نہیں کر سکے گا. حر تو یہاں رہ جا، میں جاتا ہوں. میں کہوں اے حسین ابن علی آج حر کو روک رہے ہو کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے. اے مولا چند گھنٹوں کے بعد علی اکبر کا ماتم کرنے والوں علی اکبر کا جنازہ ہوگا تو مولا آپ خود جائیں گے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق حرمت محمد وآل محمد خدا جیسے تو نے حسین کے سب کے حر کو معاف کیا آج کی رات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں آزاداری میں زیادہ سے زیادہ آنے کی توفیق عطا فرما. خدا بحق کے اہل بیت اطہار دنیا میں جہاں بھی آزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما. میرا اللہ مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. میری ماں بہنوں کو عزت پردے کی حفاظت فرما. میرے بچے جوان جو میری بہنیں ایگزام دے رہی ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کا ظہور نزدیک فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. سب مل کے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.